آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا بڑا علمی بیان فرما رہے تھے اور آپ بھی بڑی دل جمی کے ساتھ خاموش بیٹھے تھے، قرآن کی بات کر رہے تھے۔ تو آپ حضرات کو اسٹیج پر کوئی بھی حضرات آئیں، اپنا کلام پیش کریں یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنائیں، تو آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو داد دیں، اور داد دینے کے لیے جو بھی داد دیں گے اس کا ثواب آپ حضرات کو ہی ہوگا۔ اور داد کے اندر کچھ اور نہیں کہنا، صرف آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے ابھی؟ سبحان اللہ۔ ابھی ہمارے پاس مصر سے مہمان آ رہے ہیں اور وہ قرآن سنا رہے ہو، اور اتنا سفر کر کے وہ آئے ہیں، اور آپ قرآن سن کر ان کے سامنے خاموش بیٹھے رہیں تو ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ ہم اتنا سفر کر کے آئے، اپنا ملک چھوڑ کر پاکستان کے لوگوں کو، پھر پاکستان کے اندر جلاجین کے لوگوں کو ہم قرآن سنانے گئے اور وہ خاموش بیٹھے رہے تھے۔ کیا آپ خاموش بیٹھیں گے؟ اپنی زبان سے کیا کہیں گے؟ ذرا بلند آواز سے سنائیں نا۔ کچھ حضرات کو لگتا ہے بات سمجھ میں، بلند آواز سے سنائیں۔ کیا کہنے جی؟ ہم آج کے اس محفل میں استاد محترم، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حسین احمد طارق صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور رسائی سے گزارش کرتے ہیں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ ہمارے مہمان کو شکریہ چکے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ سن کے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ سامعین مکرم، الحمدللہ ہمارے بزم ہچاریار پاکستان کے قائد محترم، محبوب عوام، نعت گو شاعر الحاج قاری لیاقت حسین فاروقی صاحب اسلام آباد سے مہمان الحمدللہ اسٹیج پر تشریف لے آئے ہیں۔ اسی طرح بزم ہچاریار پنجاب کے صدر قائد پنجاب ثناءخان مصطفیٰ جناب قاری محمد آصف عثمانی صاحب خصوص سے تشریف لے آئے ہیں، اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا۔ آپ تمام تشریف لانے والے احباب کا بے حد شکریہ۔ اور اسی طرح اسٹیج پر ہمارے علاقہ کے عالم باعمل استاد العلماء حضرت مولانا حسین احمد طارق صاحب الحمدللہ ہماری اس محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اسٹیج پر تشریف فرما ہے، دیگر تمام علماء تشریف فرما ہے۔ سامعین معظم، اب انشاءاللہ آپ حضرات مہمانوں کو سماعت کریں گے اور ہمارے مصری مہمان قرائے کرام بھی انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے۔ میں ملتمس ہوں استاد مکرم، استاد الحدیث، عالم باعمل حضرت مولانا محمد عمیر شاہین صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں، قیمتی نصائح سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائیں۔ استاد مکرم حضرت مولانا محمد عمیر شاہین صاحب، مدیر جامعہ محمدیہ حنفیہ مکی مسجد لیتے ہیں۔ روشی پڑھیں۔ الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم گر تمہیں خواہی کہ مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، آج ہم تمام حضرات بڑے مبارکباد کی مستحق ہے کہ ہماری جل جیم کی سرزمین پر مصر سے قرہ حضرات تشریف لائے اور الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہماری بزم حق جاریہ پاکستان کے زیر اہتمام یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے اور بزم کے پنجاب کے صدر حضرت مولانا محمد آصف عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، اور اسی طرح بزم کے چیئرمین حضرت مولانا لیاقت فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ بھی تشریف فرما ہے، اور علاقے کے عظیم استاذ کے عظیم فرزند حضرت مولانا حسین احمد طارق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جامعہ علوم اسلامیہ بہاڑی کے شیخ الحدیث حضرت مولانا طاہر حفیظ صاحب، اور اسی طرح ملک کے مایہ ناز ثناء خان حضرت مولانا نعیم قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور ہمارے عزیز حضرت مولانا محمد طیب رشید صاحب، اور اس پوری محفل کو سجانے والے اور جذبہ دین سے سرشار ہمارے برادر جناب محمد قاسم حسانی صاحب، اور آپ کے علاقے کے مشہور معروف خطیب حضرت مولانا محمد اکمل عثمانی صاحب، یہ تمام حضرات تشریف لائے، آپ بھی آئے، اللہ تعالی ہمارا آنا قبول فرمائے۔ خاتم المحدثین حضرت مولانا احمد شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن کریم اترا مکے اور مدینے میں ہے، اس کو پڑھا مصر میں گیا ہے اور اس کو سمجھا ہندوستان میں گیا ہے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے مصر سے قرآن حضرات الحمدللہ تشریف لائے ہیں، اور قرآن کو اس کے پورے حق کے ساتھ جیسے اس کی ادائیگی ہے، اس کو پڑھنے کا انداز ہے، اس طرح انشاءاللہ پڑھیں گے اور آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اصل میں یہ ہے کہ پڑھنے والا ہو تو سننے والے سامعین خود ان کو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم میں پڑھنے والے نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں یار لوگ توجہ نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں، کہ مکہ کی سرزمین کی پڑھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سننے والے ابو بکر عمر عثمان و علی تھے۔ وہ کیا منظر ہوتا ہوگا اور وہ کیا عالم ہوتا ہوگا۔ آج بھی انسان جب مدینہ طیبہ کے اندر جاتا ہے، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، انسان کا دل معاذ شریف کی طرف کھنچتا ہے اور انسان کا دل وہاں سے چھوڑنے کو نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے کہ آپ صاحب قرآن ہیں، کہ آپ کے اندر اتنی کشش ہے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سارے اطراف عالم سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ آج وہاں محبت اور کشش کا یہ عالم ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ افروز ہوں گے اور آپ کا دیدار کرنے والے صحابہ کرام، اس وقت کیا منظر ہوتا ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں پریشان ہوتا، مجھے بھوک ستاتی، میں مدینہ طیبہ میں وہاں رہا کرتا تھا، مسجد نبوی میں آتا، رسول اللہ کے چہرے پہ میری نظر پڑتی، میری پریشانی ختم ہو جاتی، میری بھوک دور ہو جاتی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید، آج دیکھیں قرآن مجید جس نے پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اللہ نے اس دنیا کے اندر بھی اس کو عزت دی ہے، عظمت دی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اس کے باوجود لوگ ان کے خوف سے، ان کے مرتبے سے، ڈر کی وجہ سے ان کی عزت و تقریب کرتے ہیں۔ لیکن قربان چاہیے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، حدیث مبارکہ ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، لوگ پھر بھی ان کی عزت اور تقریب کرتے ہیں۔ آپ اس چیز کو تھوڑا مد نظر رکھیں کہ آج ہمارے پاس دنیا کی بڑی بڑی ڈگری آ جائے، کچھ آ جائے، لیکن لوگ اس کی ڈگری کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے مرتبے کے خوف کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا کسی ڈی ایس پی کا، کسی گورنر کا اور دنیا کے کسی بڑے
مالدار سرمایہ دار کی کسی نے جوتے اٹھائے ہوں، لیکن جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، بڑے بڑے مالدار اس کے جوتے اٹھانے کو، اس کی قدم بوسی کو، اس کی دست بوسی کو، اس کی زیارت کو وہ سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، آج یہ ہمارے دلوں سے رفتہ ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید اترا مکہ اور مدینہ کے اندر ہے۔ امام بخاری یہاں کے ہیں یعنی عجم کے ہیں، وہ عرب کا ہے، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پوری دنیا سے جمع کیا ہے، آج 1400 سال کے قریب عرصہ گزر گیا ہے، آج بھی لوگ امام بخاری کی عظمت سے نام لیتے ہیں۔ عرب ہے لیکن وہاں بیان کرنے والے عرب ہے، مکہ ہے، مدینہ میں ہے، بیت اللہ میں جب خطبہ جمعہ ہوتا ہے یا مسجد نبوی شریف میں جب جمعہ ہوتا ہے، بلکہ پوری دنیا کے خطبہ جب جمعہ کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں خطبے میں حدیث پڑھتے ہیں تو آخر میں عجم والا جس نے قرآن مجید کو اور حدیث مبارکہ کو سینے سے لگا امام بخاری، تو وہ بیت اللہ شریف میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں حدیث بیان کر کے رواہ بخاری، رواہ مسلم، رواہ ترمذی، رواہ ابو داؤد، رواہ نسائی، یعنی ان لوگوں کا نام لیا جاتا ہے چاہے وہ اب دنیا کے اندر نہیں ہے لیکن ان کا وجود موجود ہے۔ یہ ان کی کتابیں ان کے لیے سلسلہ جاریہ ہے کہ کہتے ہیں کہ لوگ کسی کے جنازے پہ اس کے مرنے کے بعد اچھے نام سے یاد کریں، اللہ کے ہاں بھی وہ اچھا شمار ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے قرآن و حدیث کو سینے سے لگانے والوں کے ساتھ کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی لوگ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کا نام لینے کے لیے تیار ہے، ان کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مر مٹے قرآن و حدیث پر کہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ان کے نام پر آج مر مٹ رہی ہے۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم علماء میں بھی بیٹھتے ہیں، دوسرے لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں، علمی مجالس آج کل ہوتی ہیں، لوگ بورنگ محسوس کرتے ہیں، ہم کہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ لوگ توجہ سے نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں حدیث مبارکہ ہے، توجہ نہیں کرتے، پیسوں کی بات ہو، روپے کی بات ہو، زمین کی بات ہو، پراپرٹی کی بات ہو، بڑی توجہ دماغ سے ہم بات سنتے ہیں۔ عجیب ایک فضا قائم ہو گئی ہے کہ آج ہماری ہاتھوں میں کتابیں نہیں ہیں، قرآن کی تفسیر نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے ہم لوگ دور ہو گئے ہیں، ساری برکات اس امت سے اٹھ گئی ہے کہ آج دیکھیں کہ ہمارے والد صاحب ہمیں یاد ہے کہ وہ مختصر سی ان کی ایک آمدنی ہوتی تھی، میرے خیال میں جب وہ دنیا سے گئے ہیں 1700-1800 ان کی تنخواہ تھی، 12 ہم بہن بھائی تھے، سارے پڑھنے والے تھے، اس میں وہ گزارا کرتے تھے۔ آج ان سے ڈبل سے زیادہ کوئی بھائی ہمارا فوج میں ہے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، ہر آدمی رو رہا ہے کہ یار میری پوری نہیں ہوتی اور یہ میرے گزر اوقات سے نہیں ہو رہا، لیکن وہ کیسے کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ان کی زندگی میں تہجد تھی، نماز تھی، چاش تھی، عمل تھا، جو بات دل میں ہوتی تھی وہی زبان پہ ہوتی تھی، جو زبان میں ہوتا تھا وہی دل میں ہوتا تھا۔ آج دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، ان کو منافق کہتے ہیں۔ یہ آدمی عملی طور پر منافق ہوتا ہے، ایک اعتقادی طور پر منافق ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ ایک آدمی عمل سے ثابت کرتا ہے، قول سے، اپنی حرکات سے، اٹھنے بیٹھنے سے اپنا جھوٹا ہونا، منافق ہونا ثابت کرتا ہے۔ یہ جھوٹ اور منافقت ہمارے اندر اتنی پھیل گئی ہے کہ آج قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، ترجمہ ہو رہا ہے، لیکن ہم پر اثر نہیں ہو رہا۔ تو قرآن کریم کی آیات، الفاظ اور اس کے معانی دونوں منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ، معانی بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اللہ نے قرآن مجید اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اس کے الفاظ بھی اور اس کے معنی بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ ہمارے مہمان حضرات تشریف لائے ہیں، قرہ حضرات مصر سے، اور یہ حضرات تشریف لائے ہمارے دور دراز سے، ناخواہ حضرات، انشاءاللہ قرآن کریم بھی حضور کی نعت ہے اور وہ عربی میں ہے، جو
جو اللہ نے کہی ہے وہ قرآن مجید حضور کی نعت ہے، الحمد سے بنداز تک سب حضور کی نعت ہے، حضور کی تعریف ہے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جو حضور کی ذات میں تھا جسم سے، جو اقوال، جو افعال، جو حرکات و سکنات حضور کے جسم سے صادر ہوتی تھی، وہ الحمد سے بنداز تک قرآن کریم کے ٹیپ ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ اس لیے قرآن کریم حضور کی عملی سیرت ہے، حضور کی عملی سیرت موجود ہے۔ آج ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں، ہم کہیں یا فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، ہر آدمی ہمیں چھوڑ کر جائے گا۔ قیامت کے دن ایک نیکی لینے کے لیے انسان بھاگے گا، نہ ماں دے گی، نہ باپ دے گا، نہ بھائی دیں گے، نہ رشتہ دار دیں گے، نہ عزیز و اقارب دیں گے۔ آج ہم اپنی ماں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے قرآن اور نیکیوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ کل یہی لوگ ہمیں قرآن ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پچھلے دن ہمارے استاد صاحب مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ اللہ تشریف لائے، فرمانے لگے کہ قیامت کے دن جو اللہ کے نزدیک سکہ چلے گا وہ نیکی کا سکہ چلے گا، وہاں روپے پیسے نہیں ہوں گے، نیکی کا سکہ چلے گا۔ تو اس لیے انسان وہ کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ ہمارے مہمان حضرات تشریف لائے، آپ ان کو بڑی عزت کے ساتھ اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور ان کو سنے بھی صحیح۔ تمام حضرات جو ہے ان کی داد بھی دینی ہے، سبحان اللہ ان کو کہنا ہے، اور مہمانوں کو پتہ چلے کہ ہم میلسی اور زلدہ جیم میں گئے تھے اور انہیں بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت سنی تھی۔ اور ہمارے بڑی برادر حضرت جناب خواجہ عبداللہ صاحب میلسی سے، وہ بھی تشریف لائے ہیں قرآن مجید کی محبت میں۔ اللہ رب العزت اس کی انہیں برکات نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔